والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں، معزز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندوں میں ایمان والے سب سے زیادہ چہیتے بندے ہیں۔ یہی وہ ایمان کی دولت ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی والے اعمال آسانی سے انجام دیتا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جس کے نتیجے میں انسان کو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے طور پر نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مطالبے کے ہم کو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ان پر ذمہ داریاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی رکھی ہے۔ روئے زمین کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں وہ حالات آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین کے اوپر بحر و بر میں فساد برپا ہوا لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ تو انسانوں کے اعمال بگڑتے ہیں، مسلمانوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو حالات آتے ہیں، اور مسلمانوں کے اعمال بندے ہیں تو پھر حالات ختم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں آتی ہیں۔ احوال کی تبدیلی کا مدار اللہ تعالیٰ نے اعمال پر رکھا ہے۔ جب لوگوں کے اعمال درست ہوں گے تو احوال درست ہوں گے، اور جب اعمال بگڑیں گے تو پھر حالات بگڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذمہ داری دی ہے کہ تم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ بچا کر زندگی گزارو، اور میری اپنی رضا والے اعمال کرو۔ انسان جب تک دنیا کے اندر ہے، موت تک ایک آزمائشی دور اور ایک آزمائشی مرحلے سے انسان گزر رہا ہے، اور ہمارا ہر وقت، ہر منٹ، ہر لمحہ یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں گزر رہا ہے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کوئی منٹ یا کوئی سیکنڈ یا کوئی گھنٹہ ایسا گزر جائے کہ جو نہ اللہ کی رضا میں گزرا ہو، نہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہو۔ ہم مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی میں بھی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اگر انسان ان نعمتوں کو گنانا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں ایک تو زندگی سب سے بڑی نعمت ہے،
اس زندگی میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اعضاء اور جوارح کا درست رہنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک علاقے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے پڑا ہوا ہے، دو پیر بھی نہیں ہے اس کو، دو ہاتھ بھی نہیں ہے، اور دو کان بھی نہیں ہے، سن بھی نہیں سکتا، کان تو تھے لیکن بہرا ہو گیا تھا، اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی، بس زبان اس کی صحیح سلامت تھی، اور وہ اپنے ہونٹوں کو مسلسل ہلائے جا رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر اپنے کان لگا کر اس کے ہونٹوں کے قریب رکھ کر سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی انعامی، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اس کی ساری نعمتوں کے بدلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ان کی نعمتوں اور ان کے احسانات کے بدلے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا اونچی آواز میں اس سے کہا، کیونکہ کانوں سے بھی کم سنتا تھا وہ، کہ بھائی تو دو پیروں سے بھی معذور ہے، دو ہاتھوں سے بھی معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، اور لاچار مجبور پڑا ہوا ہے، تو کس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، کس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو یقیناً میں مجبور ہوں، دو ہاتھ دو پیر سے معذور ہوں، آنکھوں سے بھی معذور ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت ایسی دی ہے جس نعمت کے باقی رہتے ہوئے دنیا کے اندر بہت کچھ سلامت ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں جو کوئی بھی چیز کھاتا ہوں یا پیتا ہوں تو وہ صحیح راستے سے پیٹ میں جاتی ہے اور صحیح انداز میں باہر نکل جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کا پیشاب بند کر دے، یا بڑی ضرورت انسان کی اللہ تعالیٰ بند کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سانسوں کی نعمت عطا فرمائی، سانسوں کے چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ نے ابھی بھی باقی رکھا ہے، اگر میری سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی نعمت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کئی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ تم اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی گنانا چاہو گے تو نہیں گنا سکتے، ایک نعمت کو بھی نہیں گنا سکتے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ صرف ایک نعمت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے آپ نے پرانے زمانے میں چراغ کی بتی لگا کر جلایا جاتا تھا، اس بتی کو آپ نے، اس چراغ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر آگ جلائی جاتی ہے اور اس بتی کو نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تیل میں ڈال کر، اور ہر لمحہ یہ بتی جلتے رہتی، جیسا ہی تیل ختم ہو جاتا ہے یہ بتی جلنا بند ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو بتی جل رہی تھی اور جو چراغ کے ذریعے سے جو روشنی آ رہی تھی، یہ روشنی ہر لمحہ ہر سیکنڈ نیچے سے ایک نئی زندگی تیل کی شکل میں لے رہی تھی۔ جب تیل ختم ہو گیا تو اس روشنی کی زندگی ختم ہو گئی، اور وہ روشنی دینا اور چراغ جلنا بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہماری یہ جو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی روشنی پیدا کر دی، لیکن ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ اس دیکھنے کی روشنی کو، جس طریقے سے چراغ کو تیل دے رہے تھے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی کا تیل دیتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کو چھین لیتے ہیں تو پھر انسان دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نعمت کو بھی انسان دیکھنے کی نہیں گنا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں گنا سکتے۔ تو اب یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کی قدردانی کیا ہے، ان نعمتوں کی صحیح معنی میں شکر گزاری کیا ہے؟ ان نعمتوں کی صحیح معنی میں شکر گزاری یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں خرچ کرے۔ اللہ نے ایمان دیا، ایمان کی سلامتی دی، اعضاء و جوارح دیے، تو اب انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔
اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال کرے، اپنے اعضاء اور جوارح کا صحیح استعمال کرے، یعنی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہمیں دو کام کرنے، ایک تو گناہوں سے بچنا ہے اور دوسرے نیک اعمال کرنے۔ لیکن عام طور پر انسان نیکیاں بہت کرتا ہے، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے صحیح استعمال کے لیے اس مہینے کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، سحر کر لیا آپ نے، آج کل 40 ڈگری گرمی چل رہی ہے، 40 ڈگری، اتنی گرمی کی شدت کے اندر جبکہ صبح 9-10 بجے ہی روزے کا احساس شروع ہو رہا ہے، ایسے میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو مجھے بتائیے کہ ہمارے اس بھوکا رہنے کا کیا فائدہ، اور ہمارے اس بھوکا رہنے سے کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے اور گناہوں سے نہ بچے، اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے نہ بچائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ ایک مہینہ ایسا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے کم از کم 40 دن تک اس گناہ کو نہ کرے۔ کوئی بھی گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، 40 دن تک آپ جھوٹ مت بولیے۔ چغلی کرنے کی عادت ہے، 40 دن تک آپ چغلی مت کیجیے۔ نگاہوں کو آوارہ غلط انداز میں مارنے کی عادت ہے، آپ 40 دن تک بدنظری مت کیجیے۔ کسی بھی گناہ کو انسان پوری ہمت کے ساتھ 40 دن تک اگر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو کام کیجیے آپ، کہ 40 دن تک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ایک مہینہ تو ایسے بھی ہمارا ہے، اور اندازے ایسے ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اور بھی آگے بڑھنے والا ہے، تو انشاءاللہ آگے اور 10 دن ہمیں مل جائیں گے 40 دن پورے کرنے کے لیے۔ تو اگر ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو سارے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرما دیں گے، اور انسان اس کی برکت سے گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکے گا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام انسان کو ہمت کرنا ہے۔ انسان ہمت کرے اور پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کر انسان گناہوں سے بچے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آدمی نہیں کر سکتا۔ گناہ بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور نیکی بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ ذکر جو ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ اس ذکر کا ترجمہ یہی ہے کہ انسان کوئی نیکی اللہ کی منشے کے بغیر، مرضی کے بغیر، اور کوئی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، اللہ کی مرضی اور منشا ہوگا تو ہی کریں گے، نہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہمیں پہلا کام کرنا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جب ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ نے یہ جو اعضاء اور جوارح دیے ہیں، یہ جو باڈی پارٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان باڈی پارٹ کی صحیح قدردانی ہوگی اور صحیح شکر ہوگا۔ شکر ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی نعمت پر اللہم لک الحمد ولک الشکر کا ذکر کر لے، اور دوسرا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ زبان اللہ نے دیا ہے، صحیح استعمال کرے، نگاہیں اللہ نے دی ہے، صحیح استعمال کرے، جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صحیح استعمال کرے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو صحیح استعمال کرے۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن انسانوں کے زبانیں اور انسانوں کے ہاتھ، قیامت کے دن انسانوں کی زبانیں، انسانوں کے ہاتھ اور انسانوں کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ انسان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تو انسان کوئی عذر نہیں کر سکے گا، انسان کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری انسان سے سوال کریں گے ان اعذار کے بارے میں، اور ان گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر انسان جھوٹ بھی بولے گا، وہاں جھوٹ بولنے کا تو امکان باقی نہیں رہے گا۔ اگر انسان کوئی جھوٹ بول کر بھی نکلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں کے اوپر تالا لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر ان بدعمالیوں کے بارے میں گواہی دیں گے جس کو وہ کیا کرتے ہیں۔ کی گواہی دینا ہے قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ان ساری چیزوں کے بارے میں کہنا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزوں کی حالتوں میں ہم گناہوں سے بچیں۔ گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ گناہ 7 چیزوں کا گناہ ہوتا ہے۔ 7 چیزوں کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلے ان آنکھوں کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا، کان کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا، زبان کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ چوتھا، پیٹ کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ پانچواں، اپنی شرمگاہ کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ چھٹواں، اپنے ہاتھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ساتواں، پیروں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں: زبان، کان، آنکھ، پیٹ، شرمگاہ اور ہاتھ اور پیر۔ ان 7 چیزوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو آدمی جب تک نہیں بچائے گا تب تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اور تب تک نہ ہماری دعاؤں میں کیفیت پیدا ہوگی، نہ ہماری عبادتوں کے اندر مزہ آئے گا۔ میوزک سننے میں مزہ آئے گا کیونکہ ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے، لیکن ہمیں ذکر کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، لمبی لمبی نوافل پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگے گا، تہجد میں ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ 5 نمازوں کے لیے مؤذن کی اذان ہوتی ہے تو نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے لیے آدمی جاتا ہے، مؤذن بلاتا ہے، اور تہجد کی نماز انسان کے دل کے اذان سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں تو تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ دأب الخیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادت ہے تہجد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادت انسان کو ایسے ہی نہیں ملتی، پہلے اپنے آپ کو گناہوں کے ماحول سے بچانا پڑتا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ ان میں آنکھ کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آنکھ کا گناہ کیا ہے؟ آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اندھیروں میں رہنمائی حاصل کر سکے، اور اپنے ضرورت کے کاموں کے اندر انسان آنکھوں کا استعمال کر سکے۔ اور زمین و آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کے کرشمے رکھے ہیں، ان قدرت کے کرشموں میں غور و فکر کر کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں،
عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا کیا نشانیاں ہیں وہ اس کے اندر دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی، یعنی اپنے اندر کی دنیا میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے نشانیاں اور اپنی علامتیں بتاتے ہیں تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا سکے، حقیقت تک پہنچ سکے. تو آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا ہے، لیکن عام طور پر انسان آنکھوں کے ذریعے سے 4 گناہ کر بیٹھتا ہے. یا یوں کہیں آپ کہ آنکھوں کو 4 چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے. روزے کی حالت میں ہے ان 4 چیزوں سے اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھنا ہے. پہلی چیز ہے کسی نامحرم کو دیکھنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنی آنکھوں سے کسی غیر عورت کو، کسی غیر لڑکی کو یا کسی غیر کو نہ دیکھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے کسی کی خوبصورت شکل کو خواہش کی نظر سے نہ دیکھے، بری نیت سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے کسی مسلمان کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے کسی مسلمان میں کوئی برائی کو نہ ڈھونڈے، عیب کو نہ دیکھے. تو پہلی چیز ہے اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا، اور دوسری چیز ہے کسی اچھی شکل اور صورت کو بری نظر سے دیکھنا، غلط ارادے سے دیکھنا، اور کہ کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا. اور چوتھی چیز ہے کسی کے اندر خرابی کو دیکھنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اچھے اچھے لوگوں کے اندر بھی خرابیاں نظر آتی، وہ لوگوں کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں اولیاء کرام، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اولیاء کرام کتوں کے اندر بھی اچھائیوں کو دیکھتے تھے. کتوں کے اندر بھی انہوں نے اچھائیوں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ انہوں نے کتے کو دیکھا کہ وہ صبح سویرے نیند سے اور رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، روزی کی تلاش میں. اللہ والوں نے اس سے یہ اچھائی نکالی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ صبح سویرے نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے روزی دینے والے کی تلاش میں یعنی اللہ کی تلاش میں ہم نکل جائیں. تو دیکھنے والوں کو کتوں کے اندر بھی اچھائی نظر آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجموعہ ازداد بنایا. مجموعہ ازداد کا مطلب کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صلاحیت رکھی. جب انسان کسی کو ماننے پر آتا ہے تو پتھروں کو بھی خدا مانتا ہے، اور جب انسان کسی کا انکار کرنے پر آتا ہے تو نبیوں کا انکار کر دیتا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی روٹی دینے والے رب کا بھی انسان انکار کر دیتا ہے. تو اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دونوں طاقتیں انسان کے اندر رکھی ہے، صحیح طاقت کو انسان استعمال کرے. تو زبان کے آنکھوں کے ان 4 گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. پہلی چیز اپنے آنکھوں سے انسان غیر محرم کو نہ دیکھے. الحمدللہ لاک ڈاؤن ہے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے روزوں کو صحیح انداز میں گزارنے کا اچھا بہانہ ہے. باہر نکلیں گے نہیں اور کسی غیر عورت پر نظر نہیں پڑے گی، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر اپنے نگاہوں کو کسی غیر کو دیکھنے سے بھی بچانا ہے. یہ جو موبائل ہے آپ کے ہاتھوں کے اندر، اور اس موبائل میں جب آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں اور یوٹیوب کے اندر جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر جاتے ہیں، واٹس ایپ پر جاتے ہیں، انسٹاگرام پر جاتے ہیں، یا ٹک ٹاک پر جاتے ہیں، یا اس طریقے کے جو سوشل سماجی رابطے کی جو سوشل سائٹس ہے ان کے اوپر آپ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر غیر محرم کی تصویریں شو ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ میں فیس بک آن کروں گا تو یہ ایڈورٹیز سے میرا سامنا ہوگا. آپ جان بوجھ کر اگر فیس بک آن کریں گے تو آپ جان بوجھ کر اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنے والے شمار ہوں گے. انسٹاگرام کے اوپر آپ چلے گئے، اسی طریقے سے ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ چلے گئے، جب آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کے اوپر جاؤں گا تو غیر محرم عورتوں کی اس کے اوپر تصویریں آئے گی، پھر بھی اگر آپ اس سائٹس کے اوپر وزٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جان بوجھ کر گناہ کا کام کیا، اور جان بوجھ کر آپ نے اپنے آپ کو گناہ کے اندر ڈالا. اس لیے میرے بھائیوں، روزے کے ان دنوں کے اندر اپنے آنکھوں کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. میں نے بتایا کہ 7 قسم کے برائیوں سے، 7 قسم کے اعضاء سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اس کا صحیح استعمال کر کر. پہلی چیز ہے آنکھ. آنکھ کے یہ 4 گناہ ہے. پہلا گناہ غیر محرم کو دیکھنا، اور دوسرا گناہ
کسی اچھی تصویر کو، خوبصورت شکل کو بری نظر سے دیکھنا، آپ کے سامنے کوئی فوٹو شو ہو گئی، آپ اس کو غلط نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ روزے کی حالت کے اندر ہمیں شرم کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسی غلطی کرنے سے۔ اور تیسری چیز ہے اپنی نگاہوں سے کسی کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا۔ بعض لوگ دوسروں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک باز سمجھتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا گناہ ہے ان آنکھوں کا کہ اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کسی کے اندر عیب نکالنا، غلطی نکالنا۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر ہم گھروں کے اندر بند ہیں، کسی دوسرے سے ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوتا، الا یہ کہ ضرورت کے لیے باہر جاتے ہیں تو ہم کسی کو دیکھ واپس آ جائے۔ اور یہ صرف رمضان حد تک نہیں، آنکھوں کے یہ 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن سے پوری زندگی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی بھی بندے کو، ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو چھپا دیا ہے۔ انسان کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوا نہیں رہتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے ولایت کو چھپا دیا۔ ہاں، قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو اس کی پیشانی کے اوپر کافارا لکھا ہو، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ایمان والا بندہ اس کی پیشانی کو دیکھ کر پڑھ لے گا کہ یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ کا نافرمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیشانیوں پر نہیں لکھا کہ کون نیک ہے کون گنہگار۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے، اور شان ستاری کا جلوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا لیتے تو بیوی شوہر کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں ہوتی، بچے اپنے ابا جان کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہمارے اوپر کہ ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ستاری کا معاملہ کیا۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو اس کے گناہ کو نیکی سے بدل دے دیتے ہیں، کیونکہ گناہ تو نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اب وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نگاہوں سے ستاری کا معاملہ کر کر نیکی میں اس کو تبدیل فرماتے ہیں۔ کسی انسان نے چوری کیا تھا، بعد میں جا کر اس کو احساس ہوا، توبہ کیا، جس کا پیسہ چوری کیا تھا واپس کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں چوری کی جگہ پر صدقہ کرنے کی نیکی لکھ دیتے، صدقہ کرنے کی نیکی لکھ دیتے۔ تو بہرحال یہ 7 قسم کے اعضاء ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ آج یہ ایک ہی گناہ پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ انسان سب سے پہلا عضو آنکھ ہے، آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ آنکھیں 4 طریقے سے گناہ کرتی ہے۔ پہلی چیز کسی غیر عورت کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر۔ دوسرا کسی اچھی شکل اور صورت کو غلط نیت سے دیکھ کر۔ اور تیسرا کسی مسلمان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ کر۔ اور چوتھی چیز ہے کسی مسلمان کے اندر برائیوں کو ڈھونڈ کر، عیب نکال کر۔ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی بندہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی غلطی اس کی ہمارے سامنے آ جائے، تو اس کی اچھائی کو سوچنا چاہیے، اچھائی پر نظر کرنی چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نے کہا کہ 2 کام کرنا ہے، ایک گناہوں سے بچنا ہے، دوسرا نیک اعمال کرنا ہے۔ گناہوں سے بچنے میں آج کا سبق یہ ہے کہ آپ نگاہوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسرا نیک اعمال کرنا ہے تو الحمدللہ آپ روزے سے ہیں۔ روزے کی حالت کے اندر کم سے کم گھروں سے نکلیے، کیونکہ نمازوں بھی گھروں کے اندر پڑھنا ہے۔ اپنے گھروں کے ساتھ، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی نمازیں ہیں 5 نمازیں پوری رکعتوں کے ساتھ پڑھیے۔ فجر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ ظہر کی نماز 12 رکعتیں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں۔ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان عصر کی نماز کی فرض 4 رکعت سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتا ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها کا سورہ، دوسری رکعت میں والعادیات ضبحا کا سورہ، تیسری رکعت میں القارعۃ ما القارعہ والا سورہ، اور چوتھی رکعت میں الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ عصر کی 4 رکعت سنت کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ کم سے کم ہم رمضان کے ان 30 دنوں کے اندر، یا آج دوسرا روزہ ہے، بچے کچھ جتنے بھی 28-29 دن ہے،
پڑھ کر ہم 28-29 محل جنت میں اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے 7 رکعت ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز کے 17 رکعت ہے، کم سے کم پہلے درجے میں یہ پورے 5 نمازوں کی تمام رکعتوں کو پورا پڑھ لیں، کیونکہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر۔ اور ہماری زندگی میں نمازوں کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نوافل جو عبادتیں ہیں، انہی نوافل کو لے کر اللہ تعالیٰ وہاں بھرتی کرنے والے ہیں فرائض کی کوتاہیوں میں۔ اور دوسری چیز، یہ 5 نمازوں کے علاوہ اور 4 نمازیں ہیں۔ تہجد کی نماز ہے، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کم سے کم 5 منٹ نہیں لگیں گے وضو بنا کر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کو۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیجئے، اور اشراق کا وقت شروع ہوگا 6:10 پہ 4 رکعت اشراق پڑھ لیں۔ پھر 8 بجے کے بعد 12 بجے تک آپ جبھی بھی چاہیں، چاشت کی نماز ہے، 12 رکعت تک ہے، آپ 2 رکعت 4 رکعت جتنی آپ کو سہولت ہو پڑھ لیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جب آپ مغرب کے 3 فرض کے بعد 3 رکعت، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد اوابین کے 6 رکعت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اوابین کے 6 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 6 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر روزانہ ہم 6 رکعت اوابین پڑھ لیں گے تو کم از کم، زیادہ نہیں، پوری زندگی نہیں، رمضان کے 30 دن اگر پڑھ لیں تو 180 سال کی عبادت کا ثواب صرف روزانہ کے اوابین کی 6 رکعت نماز سے پورا ہو جائے گا۔ اور دن کے پورے اوقات کو ذکر و اذکار میں گزارے، قرآن کی تلاوت۔ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھیے آپ، آن لائن علماء کرام سے رابطہ کیجئے، دروس چل رہے ہیں، قرآن کو سیکھیے، یہ اچھا موقع ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا۔ اور اگر آپ قرآن مجید اچھا پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کی تفسیر پڑھیے۔ اگر آپ تیلگو آتی ہے تو دیویا قرآن موجود ہے، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو دا ہولی قرآن، دا نوبل قرآن موجود ہے، پڑھیے قرآن مجید کو۔ آپ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت کی روشنی ملے گی۔ اور یاد رکھیے کہ انسان گناہوں سے مکمل طور پر اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف اس کے اندر نہ آئے، تقویٰ نہ آئے۔ اور انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے، تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا نام ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن ایک نور لے کر انسان کے دل میں اترتا ہے۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے، جب میں بالکل چھوٹا تھا، 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا تھا۔ اساتذہ کی ہم نصیحتوں کو سنتے تھے، اللہ والوں کے بیانوں کو سنتے تھے، تو بچپن سے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ تقویٰ پیدا ہو جائے اور زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ لیکن ہمیشہ بے چین رہتا تھا کہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی۔ دارالعلوم حیدرآباد میرے استاد و محترم پیر و مرشد حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ حیدرآباد کے اندر، ہم وہاں پڑھ رہے تھے۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک دفعہ وہاں پر ایک اللہ والے آئے اور لگتا تھا کہ وہ کسی قطب اور ابدال کے درجے پر فائز۔ چہرہ اتنا نورانی ان کا کہ سورج کی روشنی ان کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے، ایسا نورانی چہرہ ہم نے بہت کم لوگوں کا دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا چہرہ ہم نے دیکھا، اور سلسلہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کا چہرہ ہم نے دیکھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں، سلسلے کے بزرگوں کا چہرہ ہم نے دیکھا، ہمارے اکابرین دیوبند کا ہم نے پھر اس کے بعد ویسا نورانی چہرہ دیکھا۔ تو بچپن کا زمانہ تھا، بڑی مشکل سے 10 سال ہماری عمر تھی۔ وہ اللہ والے وہاں پر آئے تھے، میں وہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر آ کے، بیٹے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اور تقویٰ اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ ہم تو 10 سال کے تھے، وہاں سے گزر کے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب ہم کو ہوش آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے دل میں جو ہمیشہ ایک خیال رہتا تھا، ایک سوچ رہتی تھی کہ اللہ کا خوف کیسا آئے، تقویٰ کیسا آئے، انسان کی زندگی میں اللہ کی محبت کیسے آئے، تو یہ چیز جہاں سے آئے گی اس کا انہوں نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، فراغت کے ایام ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے اوقات کو برباد مت کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، اور زبان کو بالکل بند رکھیے۔ آپ زبان کھولیے ہی مت، کچھ مت بولیے، خاموش رہنے کی عادت ڈالیے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ خاموش رہتے ہیں،
اور جس کی زبان زیادہ چلتی ہے اس کا دماغ کم چلتا ہے، اور جس کی زبان کم چلتی ہے اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے. اسی لیے زبان کو کم چلائیے، بولیے کم، سوچیے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کیجیے. بہرحال آج کے لیے، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر، اس درس کے اندر اتنی ہی باتیں کافی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. گناہ 7 طریقے سے ہوتا ہے. نمبر 1 آنکھوں کا گناہ. آنکھوں کے گناہ 4 طریقے سے ہوتے ہیں، تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور دوسرا عبادتیں کریں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. 4 سوالات ہیں، اس کے جوابات سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کی مجلس ختم ہوگی. ایک ساتھی نے دبئی سے سوال کیا ہے کہ آج کل کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے حکومت کی ہدایات ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ سینیٹائزر کا زیادہ استعمال کریں. تو یہ جو سینیٹائزر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے. تو کیا سینیٹائزر استعمال کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الکوہل ہوتا ہے، الکوہل کئی چیزوں کا بنتا ہے. ہر چیز کا الکوہل حرام ناجائز نہیں. 2 چیزوں کا الکوہل ناجائز ہے. آپ معلوم کر لیں کہ اس سینیٹائزر کے اندر جو الکوہل مل رہا ہے اس کمپنی کے سائٹ پر جائے اور اس کے جو اجزاء ہے بنانے کے، کن کن چیزوں سے وہ بنتا ہے معلوم کریں. اگر اس کے اندر کھجور کا الکوہل یا انگور کا الکوہل اگر اس کے اندر ہے تو پھر وہ استعمال کر کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور یہی الکوہل اگر پرفیومز کے اندر بھی اگر استعمال ہوگا تو ان پرفیومز کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جو شراب بنتی ہے وہ انگور اور کھجور سے بنتی ہے. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں نے جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کھجور اور انگور کا جو الکوہل ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے. اور آج کل سینیٹائزرز کے اندر اور پرفیومز کے اندر یہ الکوہل بہت کم استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر ویجٹیبل کا الکوہل یوز ہوتا ہے. لہٰذا اگر ویجٹیبل کا الکوہل اگر اس کے اندر ملا ہوا ہو تو وہ استعمال کرنا جائز ہے. ایسا پرفیومز بھی لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور سینیٹائزر لگا کر بھی نماز پڑھتے ہیں. دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا کہ تراویح میں امام کو کیا نیت کرنی چاہیے. گھروں میں ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک امام بن رہے ہیں، تو نیت کیا کریں؟ تو امام صاحب نیت یہ کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ. پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا امام بننے کی نیت کر لیں کہ ان کا امام بن کر، ان کا مقتدا بن کر میں نماز پڑھا رہا ہوں. اور جو لوگ پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہی نیت کر لیں کہ میں نیت کر رہا ہوں یا میں نیت کر رہی ہوں 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ اس امام کے پیچھے یا اس امام کی اقتدا میں. تیسرا سوال ہے کہ تراویح میں قرآن کیسا پڑھیں اگر ہم کو پڑھنا نہ آتا ہو. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک سورہ بھی اگر آتا ہو تو تراویح کے 20 رکعتوں کے اندر اسی ایک سورے کو آپ ریپیٹ کر کر پڑھ سکتے ہیں. بقیہ ساتھ میں سوال یہ بھی کیا ساتھی نے کہ کیا رمضان میں تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ یہ دیکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ کہ نماز کے اندر قرآن وہی پڑھو جو تم کو آسانی سے یاد ہو، جو کچھ تم کو یاد ہو. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھو. لہٰذا تراویح کے اندر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے. آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھیے، اور اگر یاد نہیں ہے تو اچھے اوقات ہے، ابھی فراغت ہے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موقع ہے قرآن کو یاد کرنے کا. اگر اب یاد نہیں کریں گے تو ابھی کب یاد کریں گے؟ اس لیے اس موقع سے بڑے لوگ بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن یاد کرائیں. اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے کیا روزے کی حالت میں بیوی کے قریب بیوی کے اوپر ہاتھ یا پیر ڈال کر سو سکتے ہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر ایسا تو کر سکتے ہیں، جائز تو ہے ہاتھ اور پیر ڈالنا یا قریب میں سونا، لیکن احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان بیوی کے قریب جائے گا تو عین ممکن ہے کہ انسان اپنے خواہشات پر کنٹرول نہ کر سکے اور آگے انسان اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے اندر ملوث ہو جائے. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گا، پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا. اس قضا کے مطلب ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا، پھر کفارے کا مطلب 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے کے روزے، 60 دن کے روزے. لہٰذا انسان احتیاط کر لے. ہاں رمضان کے دنوں کی راتیں ہیں آپ کے پاس، آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، دن میں احتیاط کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.